بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جدید دور میں کہ جہاں آج ہم نے زمین کا کونا کونا چھان مارا ہے، یہاں تک کہ ہم دوسرے سیاروں پر بھی قدم رکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یاجوج ماجوج کی جائے رہائش ہم کیوں نہیں ڈھونڈ سکے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بے تحاشا افسانوی باتیں بھی مشہور ہیں کہ جس کی وجہ سے عام لوگ تو یاجوج ماجوج کو انسانی مخلوق ہی نہیں سمجھتے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ آئیے آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گھل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود یہی کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ ایک بہت ضعیف روایت ہے کہ جس کی سند صحیح نہیں۔ مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے ہیں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں کیں۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل بیک وقت 4 بچے جنتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ یہ انسان ہیں اور کافر ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے، یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے کہ جسم چھپا لیتے تھے۔ اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 جہنمی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنی وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمند شمالی تک اور مغرب میں ترغستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کے 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کے متعلق العنانی تھی اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کے سفر طے کیے تھے۔
ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 83 تا 98 میں ملتی ہے اور جس کی تفسیر ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ اسی زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے تھے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک سورہ کہف میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا ہے، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 میں پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے تو سورج روشنی ان کو دکھائی دے اور جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب چلو، لوٹ چلو، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے۔ چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے، وہ دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ مفسرین نے یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مغرب کے بارے میں بھی سد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفار نے دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے، جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔
باقی یہ دعویٰ سائنس کی ترقی کی وجہ سے دنیا کا کوئی کونا چھپا نہیں، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلائیہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر حائل ہوں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے، پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہو چکا ہوگا جن کو کبھی شکست نہ ہوئی ہے۔ جب یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے، جب یہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ ہی بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ بحیرہ طبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کیا کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے، تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے، تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا۔ دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرے گا۔ تو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہوں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے کہ مسلمان ان کے تیر اور کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل ملیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے، پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جانیں لے لے گی اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، ظلم زیادتی پھیل جائے گی، پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔